نبینہ قاری اکبر جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری بھی حفظ کر رکھی ہے، دنیاوی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں، 2 شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ سب سے پہلے میں نے جمعہ پڑھایا تھا، میری والدہ بتاس سے بانٹ رہی تھی۔ تحصیل چونیا، ضلع قصور اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نبین ہیں، آپ نے قرآن مجید حفظ تو کیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درس نظامی کا مکمل کورس بھی یاد کیا ہوا ہے۔ کیسے شوق پیدا ہوا؟ ہمارا گاؤں بڑا پسماندہ ہے، ٹھٹھا علیہ شادو جامعہ اسلامیہ ڈلیانہ کے نام پر، وہ قریب تھا ہمارے گھر کے، وہاں پیدل ہی جاتا تھا، تقریباً 1.5 کلومیٹر اکیلا جاتا تھا اور شام کو اکیلا واپس آ جاتا تھا۔ میرے خاندان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، تقریباً 100 کے قریب تھے، اور ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بڑا نام ہے اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ ہے، حافظ عبدالرزاق صاحب۔ وہ امام الحدیث تھے اور وہ میرے بڑے بھائی تھے اور میرے استاد بھی تھے۔ جو حافظ عبدالرزاق صاحب تھے نا، وہ بھی نبینہ تھے۔ عبداللہ صاحب الحمدللہ وہ صاحب بصارت تھے، اور جو میرے تیسرے استاد تھے نا حفظ کے، وہ بھی نبینہ تھے۔ ان کے پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں آتی تھی۔ جب میں پیدا ہوا نا تو 6 ماہ تک نہیں پتہ چلا میری والدہ محترمہ کو کہ یہ بچہ نبینہ ہے۔ والدہ محترمہ بہت پریشان ہوئی، رونے لگی، تو نانا جی کہنے لگے یہ میرا بیٹا جلسے کرے گا، یہ میرا بیٹا قرآن پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا، جمعہ پڑھائے گا، ممبر پہ کھڑا ہوگا۔ کس ایج میں آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ 9-10 سال کی ایج میں، 13 سال کی عمر میں میں نے الحمدللہ مکمل حفظ کر لیا۔ پھر کب سوچا کہ اب جو ہے وہ درس نظامی کا بھی کورس شروع کر لیا جائے؟ یہ بات ہے 86 کی۔ 1 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے میں 2 کلاسیں کرتا تھا۔ 91 میں الحمدللہ فارغ ہو گیا۔ جب حفظ کرتے تو کیا کیا مشکلات آتی؟ تو میرے حفظ کے استاد تھے قاری عبدالقادر صاحب، وہ مجھے خود یاد کراتے تھے۔ ایک اور تھے قاری لیاقت اللہ صاحب، وہ مجھے حفظ کا سبق یاد کرواتے تھے۔ تقریباً 18 سے 20 پارے میری ایک بڑی بہن تھی، میں نے اس سے یاد کیے ہیں۔ وہ رات کو مجھے یاد کراتی تھی اور دن کو میں قاری نور صاحب کو سنا لیتا تھا۔ اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، وہ کیسٹیں پڑھی ہیں جن میں مشکات مکمل ریکارڈ ہے، وہ میں یاد کرتا تھا۔ کسی سے پہلے ریکارڈ کروا لیتا تھا، تو پھر بعد میں خود یاد کرتا تھا، حفظ کرتا تھا۔ اور 18 میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بخاری بھی یاد کروں، بہت بڑی کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد اس کا درجہ ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹا کر لو، تم کر لو گے؟ تو کہنے لگے نہیں، آپ کریں، آپ کر لیں گے، آپ تو بخاری حفظ کر لیں گے، شاید میں اس وقت دنیا دے نہ موجود ہوا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے مشکل جو ہے وہ پارہ کون سا تھا؟ 19ویں پارے میں ایک سورت ہے شعراء، اس کے 11 رکوع ہے۔ اس سورت نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، کیسے یاد نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک وہ رکوع ہے آل عمران میں 4 پارے میں یوصیکم اللہ، جو صورتیں نہیں یاد ہوتی تھی، سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ درس نظامی جو ہوتا ہے، اس میں گردان جو ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ عام بندے کو نہیں آتی، ذرا پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں بن جاتی ہیں۔ آپ کو اس میں کیا کیا مشکلات آئیں؟ کون سی سب سے مشکل گردان تھی
اور اس میں ہمیں بھی کچھ سنائیں. اگر بندہ دھیان سے سمجھ کے پڑھ لے تو پہلا باب بھی مشکل ہے. سیرے وہی ہیں لیکن اوزان بدلتے رہتے ہیں. دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع ودعي يدعى دعاء ودعوة فذاك مدعو لم يدعو لم يدعى لا يدعو لا يدعى لن يدعو لن يدعى. الامر من ادعو لتدعى ليدعو ليدعى والنهي عن لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى. الظرف منه مدعا مدعيان مداع ومداع والعلة من مدعا مدعيان مداع ومداع مدعة مدعتان مداع ومداية مدعاء مدعان مداعي ومداعي ومداية وفعل التفضيل أدعى أدعيان أدعيون أداء وأداء والمؤنث منه دعوى دعيان دعيات دعاء دعيا. یہاں پہ یہ بتائیں کتنے بچے ہیں اور یہ نبینہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کر رہا ہے جو مجھے تو خود کوئی سمجھ نہیں آتی. یہاں 50 بچیاں ہیں جو رہائشی ہیں ادھر رہتی ہیں. اللہ کے فضل سے ہم ان کو کھانا دیتے ہیں. سردیوں میں 2 ٹائم کا, گرمیوں میں 3 ٹائم کا. دن بڑے ہوتے ہیں. اور 10 بچے ہیں تقریباً حفظ کے ان کے علاوہ, اور وفاق المدارس عامہ خاصہ عالیہ وغیرہ, اور اسی طرح ان کو تقریریں سکھائی جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کی گاڑی کون چلاتا ہے اور کتنی کیش لیتے ہیں؟ کیش اتنی لیتا ہوں کہ کوئی مجھے دے نہیں سکتا. میری کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی تھوڑے دے زیادہ دے نہ دے, میں آ جاتا ہوں. لیکن میں نے جو کیش لینی ہے نا, جو میں نے اجر لینا ہے, وہ بہت بڑا اجر لینا ہے اور وہ اپنے رب سے لینا ہے. گاڑی کون ڈرائیو کرتا ہے؟ یہ مبشر ہے, یہ میرا بھتیجا بھی ہے اور طالب علم بھی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تقریر آپ نے کہاں پر کی؟ سب سے پہلے میں نے جمعہ پڑھایا تھا اپنے گاؤں میں, اور میں جب جمعہ پڑھا کے باہر مسجد کے دروازے پہ آیا نا, تو میری والدہ محترمہ وہاں پتاسے بانٹ رہی تھی. کہنے لگی میرے پتر نے پہلا جمعہ پڑھایا ہے. کچھ اس میں ہمیں اشعار سنا دے اور کچھ قرآن کی آیات سنا دے. آن ملے نے باغ محمدی نیک نصیب جناں دے, مشرک بدتی اس گلزاروں پرے پرے رے جان دے. اچھا شیخ صاحب, کرنسی کے کس طرح آپ جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ 1000 ہے, 500 ہے. کتنے میرا امتحان ہے, لے لیا جی کڈو کھا کے نوٹ میرے ربا, پھر یہ تو میرا 1000 دا نوٹ ہے. اللہ اے دسو کارڈ کی چیز ہے؟ اے لگتا ہے ابھی شناختی کارڈ ہے. بڑا ٹھیک دسے, یہ آپ پکڑ کے چیک کریں. اے ٹی ایم نہیں جنہوں کہندے, ہاں جی, یہ وہ کارڈ ہے. کہ پھر آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اندازے سے. ہمارے قاری نور احمد صاحب جن کا میں نے نام لیا ہے, وہ کلاک گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے, ٹائم دیکھ لیتے تھے, جو کسی سے نہیں بنتی تھی وہ بنا لیتے تھے. شیخ صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں, سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ وائرل ہیں کہ نبینہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 آپ کی شادی ہیں. جی, یہ پہلی شادی کب ہوئی اور دوسری کب ہوئی؟ پہلی ہوئی 2000 میں, دوسری ہوئی 14 میں. جو دنیا کا علم ہے نا اس کی بھی بڑی ضرورت ہے, لیکن جو دینی علم ہے نا اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے.